بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ میں ایک ایسا کمانڈر بھی گزرا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی جنگیں لڑی کہ دشمن ان کے نام سے ہی کانپ جایا کرتے تھے۔ اسلام کا ایک ایسا بہادر کمانڈر جس کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی ایک بہادر اور دلیر سپاہی ماننے پر مجبور ہے۔ یہ کمانڈر اتنا دلیر تھا کہ اس نے یہودیوں کی بڑی بڑی سلطنتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کمانڈر کون تھا اور اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ہی اسلامک اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس بہادر کمانڈر کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ دشمن آپ کے نام سے ہی کانپ جایا کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم 592 عیسوی کو مکہ شہر میں ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں آتے تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ نے مسلمانوں کے خلاف بھی بہت سی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ آپ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ لڑتے تو ہمیشہ یہ سوچتے کہ کافر ہمیشہ بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شکست ہی ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر بھی پریشان ہوتے اور سوچتے کہ کیا واقعی مسلمانوں کے ساتھ کوئی طاقت موجود ہے، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ ہے خالد، مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے اور کیسا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکلو اور اسلام قبول کر لو۔ حضرت خالد بن ولید پر اس خط کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ اسی وقت وہاں سے نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی جنگ رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ اس جنگ میں دشمن کی تعداد 1,00,000 تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ایک معمولی سپاہی بن کر لڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ اسی لمحے حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر اس دستے کی کمان سنبھالی اور دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں لڑی اور میدان جنگ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جو تاریخ میں کبھی بھی بلائے نہیں جا سکتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 124 سے زائد جنگیں لڑی اور ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ تاریخ میں آج تک کوئی بھی ایسا کمانڈر نہیں گزرا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے کمانڈر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں لڑی ہوئی تمام جنگیں جیتی تھیں۔ انہوں نے عراق، ایران، سیریا، جارڈن اور ایلمینیا کے علاوہ کئی سارے علاقوں کو فتح کیا تھا۔ آپ نے ایک چھوٹی فوج کے ذریعے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی تھی۔ دشمن آپ کے نام سے ہی بھاگ جایا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر کافر لوگ آج بھی قبضہ نہیں جما پائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں بیماری کے سبب بستر پر آ گئے تھے۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کی تلوار کسی میدان میں ٹوٹ جائے؟ اس لیے آپ کی وفات بیماری کے سبب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوئی بھی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پر تیروں اور تلواروں کے نشانات موجود نہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ اگر موت لکھی ہوئی نہ ہو تو
موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدر میں ہو تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔